مہاجرین مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہ سارے بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی سامان گھر بار چھوڑ کے گئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عقد مواخات، کہ یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی۔ وہاں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آخیت بین اصحاب کا ولم تواخنی، یا رسول اللہ آپ نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی۔ تو اب مثلا ایک انصار حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے جو عشرہ مبشرہ سے، ان کو بھائی بنایا حضرت ربیع کا، اور وہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے کھیت اور باغ ہی ہوتے تھے۔ حضرت ربیع نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اس وقت ابھی پردے کے حکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا، یہ ابتدا کی بات، تو تم جس کو پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم نے نکاح کر لینا، اور میرا مال ہے آدھا میں تم کو دے دیتا ہوں۔ اب کوئی رشتہ داری پہلے، تعلق داری، واقفیت، یہ صرف نبی پاک علیہ السلام نے بھائی قائم بنایا ہے۔ تو یہ ایثار، یہ قربانی، یہ کہیں اور نہیں ملتی کہ انہوں نے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم اپنا مال بھی اپنے پاس رکھو، اپنا اہل بھی اپنے پاس رکھو، مجھے بتاؤ یہاں بازار کہاں ہے۔ انہوں نے بازار کا پتہ بتایا، وہاں انہوں نے تجارت شروع کی، تو ہر روز کوئی نہ کوئی نفع ہوتا۔ چند دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سمجھو کہ ان پر دولہے کا اثر تھا، ایسی خوشبو تھی جو دولہوں کے لیے مخصوص تھی۔ تو حضور نے فرمایا ماہیم، حضور کیا کیا؟ حضور میں نے اب شادی کر لی۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے تو پیا، مگر انہوں نے اپنی خودداری کی وجہ سے قبول نہیں کیا، مگر اکثر صحابہ نے قبول کر لیا تھا۔ تو انہوں نے برابر کا، پھر صحابہ نے مہاجرین میں سے اکثر نے یہ کہا کہ ہم ایسے تو نہیں لیتے ہیں، تم یوں کرو کہ تو تمہارے باغ اور کھیت ہیں، کام ہم کریں گے، اور پھر اس سے ہمیں اپنے کام کے برابر حصہ ملے گا۔ تو انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، میرا کون مددگار ہے؟ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگتے؟ قرآن من کون ہے انصاری میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو بہرحال تو انصار نے مہاجرین کی مدد کی اور انہیں اپنے مال میں شریک کر لیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ہاں مہمان آئے، تو آپ نے 10 یا 11 ازواج مطہرات تھیں، کسی کے گھر میں اتنا کھانا نہیں تھا کہ مہمان کو کھلایا جا سکے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حضور کا یہ فقر اختیاری تھا، آپ کی مجبوری نہیں تھی، ورنہ حضور نے فرمایا لو شئت لصارت مائیہ جبال الذہب، اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں، مگر آپ نے اس حالت کو پسند تو آپ کے پاس ڈھیروں مال آتا، ڈھیروں، مگر جب تک سارا تقسیم نہیں ہوتا حضور کو قرار ہی نہیں آتا۔ ایک دفعہ بحرین سے خراج کہہ لو، جزیہ کہہ لو، آیا اور بہت بڑا مال تھا۔ حضرت عباس حضور کے چچا آپ کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی عطا فرمائیں۔
میں نے جنگ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ دیا، بخاری شریف کی حدیث۔ آپ فرمایا جنہ چاہیے تو لے لو۔ انہوں نے چادر بچھائی، ڈالنا شروع کر دیا، ڈالنا شروع کر دیا، ڈالنا، چنگی وڈی پانڈ ہو گئی۔ اب اٹھانے لگے، اٹھائی نہیں جا سکتی تھی، اتنا بار ڈال لیا کہ اٹھائی۔ عرض کیا حضور کسی کو حکم دے کہ میری مدد کرے، کندھے پر رکھ دے۔ فرمایا نہیں، جنہ خود چک سکتے ہو نہ لو۔ چچا جو تھے عرض کریں یا رسول اللہ اگر کسی کو نہیں کہنا تو آپ ہی میری مدد کر دیں۔ فرمایا نہیں، جتنا خود اٹھا سکتے ہو اتنا لے جاؤ۔ ایک مرتبہ نکالا، پھر نہیں اٹھایا گیا، پھر نکالا، پھر اٹھایا گیا۔ وہ گھر کو چلے گئے، جب تک وہ حضور کے سامنے رہے حضور ان کو دیکھتے رہے۔ تو میری عرض کرنے کے یہاں مطلب تھا کہ حضور کے پاس سب کچھ تھا مگر اپنے لیے نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ کا فقر اضطراری مجبوری بلکہ اختیاری تھا۔ ایک دفعہ حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، تیزی سے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ نے جب ان کے تعجب کو دیکھا تو فرمایا کہ گھر میں کوئی سونا تھا، وہ تقسیم نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ رات آنے سے پہلے تقسیم کر دو، اس رات ہمارے گھر میں رہنا نہیں چاہیے۔ مالک کونین ہیں، کونین میں نے دو جہان، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کل جہاں مل کے اور جو کی کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہلا سلام، اس شکم کی قناعت پہلا۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس کی میزبانی کرے؟ ایک صحابی غالباً حضرت طلحہ، ان کو اپنے گھر لے، یہ مجھے بولا ہے طلحہ یا ابو طلحہ، ان کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، بچوں کا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کر ویسے سلا دے، 90 صبیان کی، اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے تو مہمان اصرار کرے گا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ، تو کھانا تو اتنا نہیں، اگر ہم بھی ساتھ کھائیں گے تو رسول اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا نا۔ تو ایسے کرنا ہے، بچوں کو سلا دے، جب ہم کھانا کھانے بیٹھے وَأَطْفِي سِرَاجَكِ، تو بتی ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور دیے کو بجھا دینا۔ دیا بجھا دیا گیا، تو اب مہمان کھا رہا ہے، یہ ہاتھوں کو منہ کی طرف لے جا کے اور منہ کو ہلا رہے ہیں تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ بچوں کو بھوکا سلایا، خود بھی بھوکے رہے، سرکار کے بھیجے ہوئے مہمان کو کھلایا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کریم نے آپ کی شان میں قرآن نازل فرمایا۔ وہ آیت آپ مجھے بول ہی رہی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت ہو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جسے اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ بڑے کامیاب ہیں۔